إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 5 منٹ کے درس میں آج ہمارا ٹاپک ہے عقیدہ۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ لفظ عقیدہ عقد سے نکلا ہے، اور عقد کا مطلب ہوتا ہے گرہ لگانا یا کسی چیز کو مضبوطی سے باندھنا۔ تو ہمارے دل میں جو خیالات، جو تصورات مضبوط بندھے ہوتے ہیں انہیں عقیدہ کہا جاتا ہے۔ انسان کا دل و دماغ کبھی بھی خیالات سے خالی نہیں رہتا، اس کے دل یا دماغ میں کوئی نہ کوئی خیال ضرور آتا رہتا ہے۔ کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو عارضی ہوتے ہیں، آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اور کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کے بارے میں سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور نتائج مرتب کرتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں کہ ان نتائج کو مرتب کرنے کے بعد انسان اپنے جسم کو ان خیالات کے مطابق حرکت دیتا ہے، انسان نئی نئی ایجادات کرتا ہے، اور پھر بعض تصورات ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے مطابق انسان اپنے اعمال کو ڈالتا ہے۔ یہ ہوا میں اڑنے کا ایک تصور ہی تھا جس نے ہمیں ہوائی جہاز کی ایجاد سے متعارف کرایا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا، اس کے دل میں یہ تصور مضبوط نہیں ہوتا کہ آگ جلا دیتی ہے، تو وہ آگ کی طرف لبکتا ہے۔ آگ اسے اچھی لگتی ہے، اسے خوبصورت لگتی ہے، اسے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، تو وہ آگ کی طرف لپکنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کی ماں اس کو روکتی ہے۔ لیکن جب وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ تصور مضبوط ہو جاتا ہے کہ آگ جلاتی ہے، تو وہ پھر کبھی بھی جانتے بوجھتے آگ میں ہاتھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ جو پختہ خیال ہے، اس پختہ خیال کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ جب سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، جب سورج نظر آ رہا ہوتا ہے نصف النہار پہ، تو وہ دن کا وقت ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آپ کو لاکھ دلیل دے کہ یہ دن کا وقت نہیں ہے بلکہ یہ تو رات ہے، تو آپ اس کی بات نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر کوئی آپ کو زبردستی کہے، اگر آپ کے سر پہ گن رکھ کے اگر کوئی بندہ کہے کہ تم مانو کہ یہ رات ہے، دن نہیں ہے، ورنہ میں تمہیں مار دوں گا، ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے ڈر سے اپنی جان بچانے کے لیے بول دیں کہ یہ رات کا وقت ہے، لیکن کیا آپ کا دل اس کو تسلیم کرے گا؟ آپ کا دل اس کو کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ تو اس پختہ تصور کو، اس پختہ خیال کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ تو اب عقیدہ جو ہے نا، وہ انسان کے جسم پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یہ مثال دی آگ کی، ایک انسان کا یہ تصور ہے کہ آگ جلا دیتی ہے، تو اب اس کا یہ تصور، اس کا یہ پختہ عقیدہ اس کو آگ میں ہاتھ ڈالنے سے روکتا ہے۔ اب دیکھیں یہ اس کے جسم پہ اثر انداز ہو رہا ہے یہ تصور۔ تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مذہبی عقیدے ہیں، کیا وہ ہمارے اعمال پہ اثر انداز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھنے والے ہیں۔ اپنے روز و شب میں ہم جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، کیا ہمارے دل میں یہ تصور موجود ہوتا ہے اس وقت جب ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ ہم CCTV کیمرہ سے تو ڈرتے ہیں، ہم اپنے والدین سے تو ڈرتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کرتے، لیکن ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل میں یہ تصور مضبوط نہیں ہے، ہمارے دل میں یہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے۔ اگر ہمارے دل میں یہ عقیدہ مضبوط ہوتا تو یقیناً اس کا جو اثر ہے وہ ہمارے اعمال پہ ظاہر ہوتا۔ ہم جب کسی کا حق مار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس بات کا خیال کیوں نہیں آتا، ہمیں اس بات کا تصور کیوں نہیں آتا کہ کل آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب لینا ہے اور اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ، ہمارے ذہن میں یہ جو تصور ہے یہ پختہ نہیں ہے۔ تو عقیدہ پختہ خیالات کو کہتے ہیں، اور ایمان اسی کا ہی مترادف ہے۔ عقیدہ اور ایمان ایک ہی چیز ہے۔ عقیدے کو مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ہمارے یہ جو عقیدے کچے ہیں، ہمارے جو خیالات، مذہبی تصورات کچے ہیں، ان کو مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کو مضبوط کرنے کے لیے نیک لوگوں کی صحبت بہت ضروری ہے۔ ان کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت، قرآن کا فہم بہت ضروری ہے۔ ان کو مضبوط کرنے کے لیے
اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے۔ ان چیزوں سے ہم اپنے عقیدے کو، اپنے تصور کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو ایسا پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ ہمارے اعمال پہ اثر انداز ہو اور ہمیں اللہ کی کوئی نافرمانی نہ کرنے دے۔